زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، بی جے پی کے 2 اراکین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیانات کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، لیکن بھارتی حکومت ایسے عناصر کو قرار واقعی سزا دینے کی بجائے ان کی سرپرستی بلکہ پشت پناہی کر رہی ہے۔ توہین رسالت کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، مقدمے بنائے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بھارتی حکومت مظاہرین کے گھروں کو مسمار کر کے ریاستی دہشت گردی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں، جمہوریت اور سیکولرزم کے دعوے داروں بلکہ پوری مغربی دنیا نے بھارت سے اپنے مفادات کی خاطر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ناظرین، نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت کو اور پوری دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسلمان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، بے گھر ہونا برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم آج کے پروگرام میں توہین رسالت کے ایشو پر مسلمان ممالک خصوصاً عرب ورلڈ کی جانب سے بھارتی مصنوعات کی بائیکاٹ مہم اور پاکستانی حکومت اور عوام میں پائی جانے والی تشویش اور غم و غصے پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظم شعبہ سمع و بصر تنظیم اسلامی جناب آصف حمید صاحب، اور ویڈیو لنک پر کویت سے ہمیں جوائن کریں گے معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ارشد محسن صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بھارت میں توہین رسالت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان پہ مقدمات بن رہے ہیں، ان کے گھروں کی مسماری ہو رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ نام نہاد سیکولر بھارت میں جاری ہندو انتہا پسندی کا کیا نتیجہ نکلے گا آخر؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وسیم صاحب، سن 2014 سے جب سے کہ یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے اور بھارت میں جو ہے وہ سنگھ پریوار کا ایک شور و غوغا بلند ہوا ہے، اور اس کے سنگھ پریوار کی تربیت یافتہ جو جنگجو اور دہشت گرد اور شدت پسند ہیں، جب سے انہوں نے حکومت کی عملداری میں شامل ہوئے ہیں، اس وقت سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایجنڈا نمبر 1 مسلمانوں کو دبانا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کا جو ووٹ بینک ہے یا ووٹ جو ملتا ہے ان کو، یا تو اینٹی پاکستان ملتا ہے سب سے زیادہ سینٹیمنٹ کو پرووک کرنے میں، یا اینٹی اسلام۔ اور یہ بات سن 2014 سے آج تک ہر روز یہ مبرہن ہو کے سامنے آتی جا رہی ہے کہ بھارت کا جو مائنڈ سیٹ ہمارے سامنے آیا تھا شروع سے ہی، کہ وہ کہتے تھے نا کہ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، یہ ان کا مائنڈ سیٹ غلط نہیں تھا، یہ اس پر عمل پیرا ہے۔ اور نمبر 2 بات یہ تھی کہ جو چیز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی کہ ہندوز آر انکریجبل، ناقابل اصلاح ہے۔ یہاں پر میری مراد میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو متشدد ہندو جو اب سامنے آیا ہے، وہ پوری طرح اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ انطباق ہوتا ہے ناقابل اصلاح پر۔ اب آپ اگر دیکھیں تو بابری مسجد کے ایشو کو انہوں نے سب سے پہلے لیا۔ پہلے بابری مسجد شہید ہوئی، اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ یہی ہندو انتہا پسند۔ اس وقت حکومت میں نہیں تھے، لیکن بہرحال آرگنائز کیا۔ اس وقت انہوں نے دیکھ لیا کہ امت مسلمہ میں کہاں کہاں پہ آوازیں بلند ہو سکتی ہیں، کون کون جو ہے ہمارا بال بیکا کر سکتا ہے۔ کچھ آوازیں بلند ہوئی، پاکستان میں سب سے زیادہ بلند ہوئی، بنگلہ دیش میں بھی ہوئی، لیکن بہرحال ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بس یہ شور غوغا کرتے ہیں، اپنے ہی چیزوں کو جلاتے گراتے رہتے ہیں، خراب کرتے رہتے ہیں، اور بیڑا کر کے اپنے ملکوں کا کرتے ہیں، ہمارا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم پر کوئی معاشی پابندیاں نہیں لگاتا، ہم سے کوئی سفارتی تعلقات منقطع نہیں کرتا۔ یہ چیز انہوں نے دیکھی۔ تو بابری مسجد سے شروع ہونے کے بعد پھر اس کے بعد بابری مسجد کے حوالے سے ایک کورٹ کا فیصلہ، وہ تو خیر انہی کی حکومت میں وہ تھا، اس پہ انہوں نے اٹھا کے ریسنٹلی آیا۔ اور آگے آپ چلتے ہیں تو کشمیر کے اندر جو انہوں نے بےایمانی کی ہے،
کشمیر کو پوری طرح Special status ختم کیا ہے. پھر حجاب کا معاملہ، پھر ہم دیکھتے ہیں آئے دن ویڈیو آتی ہیں کہ کوئی مسلمان اگر گوشت لی جاتا ہوا پکڑا گیا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. مسلمانوں کی شہریت ختم کرنے والا داڑیاں پکڑ کے نوچا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، لوگوں کو مار مار کے ان سے جو ہے وہ بندے ماترم جو ہے وہ پڑھوایا جا رہا ہے. یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو 2014 سے آج تک سامنے آ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت میں بھارت کی اپنی بدقسمتی ہے. بھارت کی اپنی بدقسمتی ہے کہ جو یہ اتنے عرصے سے حرکت کرتے چلے آ رہے ہیں. بھارت اب ویسا نہیں رہے گا جیسے پہلے تھا. ان بدماشوں کے آنے سے پہلے جو بھارت تھا وہ سیکولر تھا کافی حد تک. وہاں پر امن و آشتی کے ساتھ بھی مسلمان رہ سکتے تھے. اس تمام شر کے اندر سے جو خیر برآمد ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں اب اس میں تھوڑا سا اویئر ہونا شروع ہو گئے. اب آپ دیکھیں اس میں نا کئی دفعہ ایسا بھی ہوا اور بڑا دکھ ہوتا تھا کہ وہاں کے جید علماء بھی ایسا رویہ اختیار کرتے تھے ہندوؤں کے پٹھو بننے میں اور ان کے ساتھ اپنی محبت کے راگ الاپنے میں کہ وہ اس حقیقت سے انکار کر دیتے تھے کہ ہندوؤں سے ان کو مسئلہ ہے. ان میں سے بعض تو ہیں وہ آج بھی جو ہیں، میں ان پہ افسوس ہو رہا ہے کہ ایک تو مولانا مدنی صاحب ہیں، انہوں نے جناب ابھی بھی جو کہا ہے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے بی جے پی کو ذمہ دار جماعت قرار دیا ہے، کہ سینسیبل جماعت قرار دیا ہے. آج بھی ان کی پٹھو بنے کا یہ عالم ہے. میں آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے غصہ اس بات پہ ہے. اسی طرح ایک اور ہے مولانا توقیر رضا خان صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یعنی کہ جو گستاخی ہو گئی ہے یہ بھی ہمارا اندرونی معاملہ ہے. بہرحال مجبور ہیں، وہ مقہور ہیں وہاں پہ، یا ان کے کوئی مالی مفادات وابستہ ہیں، دونوں ہی شکلیں، ان کی برین واشنگ ہو چکی ہے، کوئی مالی مفادات وابستہ ہے، یا بھائی ٹھیک ہے ہم اور کہاں جائیں، تو ہمیں انہی کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے ساتھ سر جھکا کے رہنا ہے. خیر، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مختلف ایشوز بنا کے نا انہوں نے ظلم و ستم جاری رکھا. شروع میں مسلمان سمجھتے رہے کہ شاید ابھی ٹل جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اگلے حکومت میں شاید نہ آ پائے، کچھ نہ ہو پائے. لیکن بہرحال دوبارہ بھی مودی سرکار آئی اور انہوں نے اپنے ان اعمال کو جاری رکھا بلکہ اور بڑھا دیا. ان کے ان عملی اقدامات کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کا جو فلم انڈسٹری اور جو ڈرامہ پروڈکشن والی جو انڈسٹری ہے، انہوں نے بھی بہت بڑی بددیانتی کی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی فلموں اور ڈراموں میں جو منفی کردار تھا اس میں مسلمانوں کے نام رکھ دیا. ان کے کوئی انڈر ورلڈ ہے، کوئی جوئے کا کام کر رہا ہے، کوئی شراب کا دھندا کر رہا ہے، کوئی نشے کا کر رہا ہے، اس کے اوپر ایک جو ہیڈ بٹھایا ہوا ہے وہ مسلمان ہے اور وہ بدماش بنا یعنی مسلمانوں کو جو ہے ولن کا رول، بالکل، تاکہ وہ پورا ہندوستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا اس کے مائنڈ سیٹ کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہے. اس کی 20 مثالیں جو ہیں، اگر آپ کسی اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیں تو آپ کو 20 مثالیں گزشتہ یہ 7-8 سال میں ان کی موویز اور ڈراموں میں سے نکل کے سامنے آ جائیں گی. مسلمانوں کو بے دین، بد دیانت، دہشت گرد، بدماش، غلط ذرائع سے کمانے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا مسلمانوں کو پورٹری کرنے کا. اس کا یہ ایفیکٹ پڑا کہ جو ہندوستان میں جو ایک سیکولر ہندو تھا نا اس کے مائنڈ سیٹ کو بھی انہوں نے کسی حد تک پروگرام کر دیا. یہ پورا جو ہے سانحہ ہوا ہے جو کہ اب یہاں تک پہنچا ہے. اچھا، اب وہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں. اب انہوں نے توہین رسالت کے حوالے سے جو بکواسیات وہاں پر کی گئی، انہوں نے بظاہر تو اس کو تھوڑا سا پارٹی سے نکال دیا اس خاتون کو، لیکن انہوں نے احتجاج کرنے والے مسلمانوں کو اب پورے زور و شور سے کرش کرنا شروع کیا ہوا ہے. اور وہ کرش کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ ان کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں. اب میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ جو میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ بھارت کاپی کرتا ہے اسرائیل کو، اپنی بدماشیوں میں کاپی کرتا ہے، اپنی دہشت گردی میں کاپی کرتا ہے. یہ ربر بلٹس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پیلٹ گنز جو تھی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جو کشمیریوں بیچاروں پہ اسرائیل سے. ان کی ٹریننگ اسرائیلی کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے فلسطین کے اندر عربوں کو ہم نے دبا کے اور مار کے رکھا ہوا ہے، اسی طرح جو ہے تم یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ بھی سلوک کرو. اور میں پھر ایک اور بات آپ سے کہوں گا کہ یہی ریپلیکا جو میں نے فلموں کے حوالے، ڈراموں کے حوالے سے کیا، امریکہ کی جو ہالی ووڈ ہے، ہالی ووڈ جب تک معاملہ روس کے ساتھ امریکہ کے جنگ کا تھا تو جتنی موویز بنتی تھی نا اس میں رشینز کو نا نیگیٹو بتایا جاتا تھا. اب جیسے ہی وہ ختم ہوا USSR، تو اب انہوں نے اس دن کے بعد سے
مسلمان مسلم فنڈامنٹلزم کو اپنی موضوع بنایا ہے فلموں اور اپنے ڈراموں میں، اور یہ چیز پوری دنیا میں پھیلا دی. اس کے ذریعے سے اسلاموفوبیا جو ہے انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. تو یہ سارے واقعات جو سامنے آ رہے ہیں نا، وہ نہ صرف اسلاموفوبیا یعنی کہ اس کے پیچھے ان کا محرک ہے مسلمانوں کو ختم کرنا، ان کو کرش کرنا، یا پھر بالآخر وہ واپس ہندو ہو جائیں، وہ کرنے کا ان کا مقصد ہے. یہ تو ان کے مقاصد ہیں. ہم کہتے ہیں نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو یہ ان کی پلاننگ ہے جو سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے اندر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، یہ ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ سمجھ جائیں یہ فاشسٹ ہندو مائنڈ سیٹ کو. اگر وہ اس مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھیں گے تو وہ بھی ایک ایک کر کے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک شروع ہو جائے گا. اور وہ لوگ سلوک کرتے ہیں، سکھوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، دلتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، کسانوں کے ساتھ ہوا ہے. ان لوگوں کو اب عقل کرنی چاہیے، ہوش کرنی چاہیے کہ بھائی ہمارا ٹھیک ہے پوری دنیا لاک ہو گئی، ہم باہر نہیں جا سکتے، اب ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور بلی کو بھی دیوار سے لگاتے ہیں تو وہ بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ آنکھیں نوچنے کو آتی ہے. میں حیران ہوں کہ ہندو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا اندھا ہو چکا ہوا ہے، انڈین انتہا پسند مائنڈ سیٹ جو بی جے پی اور اس کے کارندوں کا ہے، کہ ان کو اپنا یہ نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے اس حرکت سے اپنے ہی ملک کو مزید کمزور کر رہے ہیں. اور ہندو مذہب ایک بدترین مذہب کی حیثیت سے، متشدد ترین مذہب کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ رہا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی عرب ورلڈ کو بھی ہوش آئی ہے. اللہ کرے کہ وہ ہوش رہے، یہ اثر زائل نہ ہو جائے، اور وہ کچھ سٹرونگ سٹیپس لیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے نا، وہ سٹرونگ سٹیپ لیں گے تو شاید ان کو عقل آئے. ورنہ ہندو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو ابھی اور تخریب کاری مچائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف متحد نہ ہوا گیا تو ایک ایک کر کے سب کو کمزور کر کے کرش کر دیں گے. اور اگر متحد ہوا گیا تو پھر ہندوتوا کا یہ جو افریت ہے اس کو کسی طرح جال میں بند کیا جا سکتا ہے کہ تو اپنی اوقات میں رہو. ٹھیک ہے، مسلمان بھی وہاں رہیں، ہندو بھی وہاں رہیں، لیکن یہ بدماشی جو ہے یہ نہ ہو سکے. ایوب بیگ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. ایوب بیگ صاحب، جیسے ابھی آصف صاحب نے اشارہ کیا کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کا جو بھی طرز عمل ہوتا ہے اپنی اقلیت کو دبانے کے لیے وہ کاپی کرتا ہے. ہم جب دنیا کے حالات و واقعات کو انالائز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو ہی ممالک ہیں جو اپنے مخالفین کو، اپنی اقلیتوں کو، یا جو ان کے زیر اثر جو انسان بس رہے ہیں ان کے دیسوں میں، ان کو سرمپ کرنے کے لیے، ان کو کرش کرنے کے لیے جو ہے جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ یہ گھروں کو مسمار کرنے والا، یہ اسرائیل میں ہو رہا ہے یا انڈیا میں ہو رہا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اسرائیل میں تو چلے مسلمان ایک عرصے سے ان کی نسل کشی بھی جاری ہے اور وہ بہت مجبور ہیں، مقہور ہیں، لیکن ہمارے ہاں خاص طور پہ اس پارٹ آف دا ورلڈ میں، انڈیا میں، جہاں پہ 25 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، یہ اکثریت اتنی کم نہیں ہے کہ اس کو اس انداز میں دبا لیا جائے. کیا وہ کاپی کر رہا ہے جو بھی طریقہ کار اسرائیل سے، کیا وہ اس طرح کا نتیجہ نکل پائے گا انڈیا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، جب بھی بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کسی واقعہ کی آڑ میں، کبھی کسی واقعہ کی آڑ میں مسلمانوں کو، میں صحیح لفظ استعمال کرتا ہوں، ذبح کیا جاتا ہے، ان کی نسل کشی کی جاتی ہے، تو ہم نے اسی پلیٹ فارم سے بھارت کی جو ہے وہ مذمت کی ہے. لیکن آج میں آپ سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کروں گا. یہ یوں سمجھیے کہ میرا اس حوالے سے ذہن میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ تبدیلی یہ ہے کہ یقیناً بھارت میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، مسلمانوں کو جس طرح ذبح کیا جاتا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کے چہروں سے جیسے نقاب نوچے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت ہی اس حوالے سے فرنٹ فٹ پہ تو بھارت ہی ہوتا ہے. لیکن اب میرا ذہن اس طرف کام کر رہا ہے کہ بھارت فرنٹ فٹ پہ ہوتا ہے، اور میں آصف صاحب کے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا کہ دنیا کے سامنے بھارت کا متشدد چہرہ آ رہا ہے. میں اب اس نتیجے پر پہنچا چاہتا ہوں کہ دنیا اس حوالے سے بھارت کے پیچھے ہے، پشت پناہی کر رہی ہے. پشت پناہی کر رہی ہے. جب میں دنیا کا ذکر کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس میں امریکہ ہے، یورپ ہے، اسرائیل ہے.
باقی تو تیسری دنیا ہے، اس میں کون سے ایسی بات ہے جو ہمارا یعنی اس بے انتہا قسم کا جو مظالم وہاں پہ ہو رہے ہیں، اگر مغربی دنیا نہیں بول رہی تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پشت پناہی کر رہی ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ اس نے خاموشی اختیار کی ہے اور یہ خاموشی بھارت کو مدد دے رہی ہے، لیکن اگر آپ اس وقت دنیا کے حالات بڑے غور سے دیکھیں، اور اس میں آپ کو کہوں گا کہ معاشی معاملات بھی بڑے غور سے دیکھیں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے باقاعدہ بھارت کی اس حوالے سے پشت پناہی کی جا رہی ہے، بھارت کو اس حوالے سے مضبوط کیا جا رہا ہے. معاشی والے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ روس سے کوئی تیل نہ لے، اور بھارت کھلے عام روس سے تیل لے رہا ہے. اور نہ صرف روس سے تیل لے رہا ہے بلکہ روس ایک عام اس نے اور شروع کیا ہے حال کہ روس سے تیل لے کر، سستا تیل لے کر ان ممالک کو بیچ رہا ہے جو امریکہ کی ڈر کی وجہ سے روس سے تیل نہیں لیتے. دیکھیں اس وقت تمام تر قوت، تمام تر حیثیت جو حاصل ہو گئی ہے وہ معیشت کو حاصل ہو گئی ہے. تو بھارت کی معیشت کو مضبوط کیا جا رہا ہے. جب بھارت کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اور اس کے ساتھ معاشی معاملات لوگوں کے اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی اس پوزیشن میں نہیں رہتا کہ اس سے احتجاج کرے. کہ جب تجارتی مفادات، جب وہ یوں کہہ رہی ہے قوموں کے پیٹ کے معاملات جب دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، تو پھر یہ حالت آ جاتی ہے کہ یہ ظلم ہم سے تو نہیں ہو رہا نا، ان سے ہو رہا ہے، ہمیں تو تجارت میں فائدہ ہو رہا ہے نا. تو اس طرح امریکہ اور یورپ باقاعدہ پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں. دیکھیے تقریباً 6 ماہ پہلے ایک سروے آیا تھا، اس میں یعنی وہ بھارت جو ہندوتوا کی طرف یعنی وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اس بھارت کے بارے میں امریکہ سروے رپورٹ دیتا ہے کہ وہاں کوئی مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے. اندازہ لگائیے کہ وہاں کوئی مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے. یہی وجہ ہے بھارت اصل میں دنیا کی شے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اسے دنیا کی حمایت حاصل ہے، وگرنہ وہ یہ کچھ نہ کر سکتا. آپ نے دیکھا اتنا احتجاج ہوا، وہ ایک رسمی کارروائی بھی کی گئی کہ ان کو پارٹی سے نکالا گیا. آپ نے مودی کا کوئی پیغام، کوئی مذمتی بیان نہیں آیا، کوئی میسج کچھ کسی سطح پر پڑھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کہ آئندہ بھارت میں کیا ہونے والا ہے. دیکھیں اس وقت مودی کے مد مقابل جو بندہ وزیر اعظم کے طور پر آ رہا ہے نا اگلے انتخابات میں، وہ ہے یوگی آدتیہ ناتھ. اور وہ اس وقت یوپی جو بھارت کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور میں سمجھوں اس کی آبادی تقریباً اتنی سارے پاکستان کی آبادی ہے، اتنا بڑے صوبے کا وہ سربراہ ہے. اور وہ کہہ رہا ہے مودی مسلمانوں سے ملا ہوا ہے، مودی مسلمانوں سے رعایت کر رہا ہے. اور اس کی اس وقت اتنی فاؤلنگ ہے کہ مودی خوف زدہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں وہ اس کو انتہا پسندی کے حوالے سے شکست دے جائے گا. تو آپ یعنی انڈیا کا جو آئندہ متوقع وزیر اعظم ہے وہ نریندر مودی سے بھی زیادہ لیتھل ہے. مودی کو وہ کہہ رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے ہندوؤں کو دبایا ہے. اور وہ آپ دیکھیے جسے کہتے ہیں یہ ابتدائی عشق ہے. یہ دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے. یہ وہ جو اگلا وزیر اعظم آ رہا ہے، لہٰذا مودی کو اب اگلے انتخابات جیتنے کے لیے اپنی رفتار کو تیز کرنا پڑے گا مسلمانوں کے خلاف، وگرنہ وہ الیکشن نہیں جیت سکے گا. لہٰذا جو ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے، وہاں کی لوکل حکومت، لوکل لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، باہر کی آشیرواد انہیں حاصل ہے، اور وہ پورے زور سے عالم کفر اس حوالے سے بالکل متحد ہے، بالکل یونائٹڈ ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف آخری اقدام کرنے پر تلے ہوئے ہیں. بیچارے مسلمان کیا کریں گے وہاں کے؟ ٹھیک ہے انہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنے بچاؤ کے لیے. کیوں؟ اگر وہ اس طرح دیوار سے لگائے جاتے رہے اور انہوں نے آگے سے کوئی ریزسٹ نہ کیا اس معاملے کو، تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا. یہ بھی بتا رہے تھے نا کہ وہاں کے کچھ علماء کے بیانات اس طرح کے آئے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دینے سے وہ بچ جائیں گے، لیکن وہ اس طرح کے بیانات دینے سے بچیں گے نہیں. بالآخر ہندوازم جو ہے، جو ہندو کی جو اصل ذہنیت جو ہے وہ غالب آئے گی، اور وہ مسلمانوں کو میں نہیں کہہ سکتا کس انداز تک پہنچائے، لیکن حالات بڑے خوفناک ہیں. ٹھیک. آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ
یعنی اس ایشو پہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مسلمان جو ہیں سراپا احتجاج ہے. انڈیا میں خاص طور پہ پورے انڈیا میں مظاہرے جو ہیں وہ بڑے زور شور سے جاری ہیں اور یہ مظاہرے پھیلتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. جیسا آپ نے فرمایا کہ انڈین مسلمانوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کے مطابق جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ مظاہرے اگر زور پکڑتے ہیں لیکن مسلمانوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا لیڈرشپ والا پازیٹیو رول ادا نہیں کرتی, جیسے کہ کشمیر میں بھی نہیں, اب وہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ ضرور باہر بھی نکل رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اگر وہاں پہ لیڈرشپ نہیں ان کو ملتی, کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیے اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے نا, پہلے اس کی ہم بات کر لیں. بھارت میں جو ابھی تک سامنے آیا ہے کہ وہاں کے مسلمان, جس کا ہمیں پرسنل تجربہ بھی ہے, وہاں کے مسلمان مذہبی بنیادوں پر اور سیاسی بنیادوں پر بٹے ہوئے ہیں, تقسیم کا شکار ہیں, بلکہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی دنیا میں ہر جگہ نظر آتی ہے, جو غاصب ریاستیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے, وہ وہاں پہ نظر آ رہی ہے. مذہبی حوالے سے میں اس لیے کہوں گا کہ جب میں سن 2004 میں والد محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کے ساتھ بھارت گیا تھا, تو ان کا سارا ویزا پروسیس میں ہی کر رہا تھا ویزے کے حوالے سے. تو وہاں پر ممبئی میں ان کے خطابات ہو رہے تھے, تو ایک دن ان کو پولیس اسٹیشن بلوا لیا گیا ڈاکٹر صاحب کو, اور اس سے کہا گیا جی کہ آپ کا یہ ویزا جو ہے یہ کس طرح کا ہے, آپ کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ خطاب کریں, یا آپ تو وزٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں, آپ کیوں یہ کر رہے ہیں. احتیاطاً میں نے جب ویزا اپلیکیشن بھری تھی تو اس پر میں نے لکھ دیا تھا کہ ٹو میٹ فرینڈز اینڈ ٹو ڈیلیور لیکچرز, اور میں نے والد محترم کو انڈیا جاتے ہوئے وہ کہا تھا کہ یہ چیز ضرور ساتھ رکھ لیں. تو الحمدللہ اس وقت وہ دکھایا گیا اور وہ چیز سامنے آ گئی, اور وہ انڈین جو پولیس والے تھے انہوں نے اس کو آنر کیا. لیکن انہوں نے بعد میں, جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے مجھے بات بتائی, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ ہی کے کچھ مسلمان بھائی تھے جو آپ کے خلاف ہی شکایت لے کے آئے تھے. یہ ہے ڈوب مرنے کا مقام کہ فرقے واریت کی بنیاد کے اوپر آپ ایک دین کی بات ہو رہی ہے, مسلمان ہی ہیں جو جا کے ہندوؤں سے کہہ کر وہ بات رکوانا چاہتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ جو تعصب ہے فرقے واریت کا, یہ کتنا گھناؤنا ہے. اور یہی تعصب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی کچھ ایک فرقہ جو ہے وہ مودی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک حد سے آگے نکل چکا ہے انڈیا میں. انہوں نے بڑی کوشش کی ہے, اپنے پروگرامز میں مودی کو بلایا, اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ نظر آتا ہے دیکھ کے کہ کس طرح وہ پیچھے چلے جا رہے ہیں. تو مذہبی لحاظ سے تقسیم ہے ایک دوسرے کے مخالف. اب مذہبی لحاظ سے تقسیم ہے, دیکھیں ہمارے پاس ایک تو شیعہ سنی کی تقسیم ہے, پھر سنیوں میں فردر تقسیمیں ہیں, اور سب کی سب ایک دوسرے کے خلاف جو ہے صف آرا کھڑی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور وہ چیز وہاں پر جس طرح ہمارے ملک میں آیا ہے وہاں پر بھی اسی طرح ہی آیا ہے, بلکہ شاید وہاں زیادہ ہے. اور اس کو ہندو انجوائے کرتے ہیں, باقاعدہ میں بڑا دکھ سے لفظ کر رہا ہوں, انجوائے کرتے ہیں. دیکھو تم لوگوں کے آپس میں کیا حالات ہیں. سیاسی طور پہ بھی وسیم صاحب وہاں پہ ظلم یہ ہوا ہے کہ مسلم ووٹ کو تقسیم کر دیا گیا. ایک ایسی پارٹی شروع ہوئی, دو بھائیوں نے شروع کی, بڑے اینٹی انڈیا بیانات تھے ان کے, اور اس کے بعد جناب پتہ ایک شک یہ ہوا کہ جناب لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو پر پاکستانی ایجنسیوں کے بندے ہیں, فلاں ہیں. خیر بڑا ان کو بام عروج سے اچھا بیان, طرز خطاب بھی اچھا ہے. انہوں نے ایک جماعت بنا لی AMIM کے نام سے. اب انہوں نے اپنے بندے کھڑے کرنے شروع کیے کہ جناب ہم, اب ہو سکتا ہے ان کی خواہش یہ ہو کہ سارے مسلمان ان سے آ کے مل جائیں تو ٹھیک ہے. اب جو کانگریس میں تھے یا جو ایسی کانسٹیچوئنسیز جہاں پر کہ 100% مسلمان کا ووٹ تھا, جیت 100% جیت یقینی تھی, وہاں پر اب 2 مسلمان امیدوار کھڑے ہوئے, اور اندر سے نکلا کون, BJP والا جیتا, حالانکہ جس کی امید ہی نہیں تھی. بالکل یہ واقعات وہاں پہ ہوئے. یعنی کہ ہماری یہ 2 تفریقوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہم پوری اپنی تاریخ کی بات کر لیں تو بھارت کا بھی لیڈرشپ کا یہ حال ہے. اچھا اب صورتحال ایک اور تھوڑی سی آگے بڑھتی. اب بھارت کو یہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان اب حکومت میں آ گئے ہیں افغانستان میں, تو اب طالبان تو بہرحال اللہ والے لوگ ہیں اور مجاہد ہیں, وہ کہیں یہاں شروع نہ کر دیں یہاں پہ جہاد کا اعلان. اور اس بات کا امکان ہم بھی محسوس کرتے کہ طالبان اب شاید سمجھیں کہ اب یہاں بھی ظلم ستم ہو رہا تو جہاد کا, تو انہوں نے بھی تھوڑی خیر سگالی شروع کی ہے. اللہ کرے کہ ان کی چال کامیاب نہ ہو طالبان کے ساتھ, خیر سگالی, ان کو گندم وغیرہ دینا اور
اس طرح اور ذرا ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان طالبان بھائیوں کو ان کے شر سے اور ان کی چال بازیوں سے بچائے مسلمانوں کی کہ خیرخواہی تو نہیں ہمارے ہو سکتا نا. کہ یہ ہمارے مسلمانوں کی جو ہمارے ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں نہ یہ کھڑے ہوں، اور نمبر 2 یہ پاکستان سے ہی بدزن ہو جائے. ٹھیک ہے ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں پاکستانی کے طور پہ، جو ان سے شکایت ہمارے افغان بھائیوں کو ہو سکتی ہے، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ پلاننگ چل رہی ہے کسی طرح بھی کوئی جو ہے وہ کھڑا نہ ہو سکے. اچھا ابھی یاسین ملک کو گرفتار کر کے اور ایک لمبی سزا دے دی گئی، آپ نے صحیح فرمایا کہ لیڈرشپ کو غائب کر رہے ہیں. بہرحال جو ابھی ریمیننگ لیڈرشپ ہے، دیکھیے مسجد و ممبر میں بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، بالکل وہاں سے کم از کم اتحاد کے درس شروع ہوں، اتحاد کی باتیں شروع ہوں کہ ہم اپنے فروعی اختلافات فقہی اختلافات ان کو فی الحال بھول جائیں، اور مسلمان یہ سمجھ لیں کہ وی آر ایٹ وار. جب جنگ ہوتی ہے، جب بقا کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھول کر اکٹھے ہونا چاہیے. جیسے ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان پر کوئی ایسا بیرونی حملہ ہوتا ہے تو یہاں کے تمام لوگ ہر قسم کے اختلافات بھلا کے اکٹھے ہوں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی لیڈرشپ ہے ان کو اس پر دیکھنا چاہیے. اور یہ بات جیسے وہ کہتے تھے نا کہ کسی نے کہا گور پہ کوئی ہور، یعنی کہ اگر ایک فرقے پر یا کچھ لوگوں پر ہو رہا ہے تو باقی لوگ یہ سمجھ جائیں گے لو بھی ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں کریں گے. یہ ہماری مثال اس مرغیوں کے دڑبے والی ہے کہ جس کو قصائی ایک ایک کر کے نکالتا اور ذبح کرتا اور باقی مرغیاں سمجھتی ہیں بھائی اس کو ذبح کیا ہم تو بچ جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ جاگنے کا وقت ہے، ریئلائزیشن کا وقت ہے. آپس کے اختلافات ہیں، شیعہ سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جو بھی اختلافات ہیں خدا کے واسطے ان کو بھول جائیں، امت واحدہ کے طور پر اکٹھے ہوں اور اپنے جو ہیں وہ اپنے دشمن کو پہچانے اور اپنی بقا اور اپنے ایمان اور اپنے دین کے لیے جو ہے نا آواز بلند کریں تاکہ اگلوں کو بھی کوئی ریزسٹنس تو فیل ہونا. ایوب بیگ صاحب اس ایشو پہ پوری دنیا پہ خاص طور پہ عرب ورلڈ میں جو ہے وہ بہت زیادہ احتجاج جو ہے وہ ہوا ہے. یہاں تک ہوا ہے کہ انڈین جو مصنوعات ہیں ان کے بائیکاٹ کی ایک مہم ہے جو عوام میں اچھی خاصی اس کو پذیرائی ملی ہے. اب حکومتی لیول پہ بھی اس پہ مذمتی بیانات جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں، سفارتی لیول پہ بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اگر عرب ورلڈ جو ہے اگر صرف اتنا کر دے، جو کیونکہ 1 کروڑ سے زائد انڈین شہری جو ہیں وہ عرب ورلڈ میں سرو کر رہے ہیں. انڈیا جو ہے 50% سے زائد اپنی ضروریات کا تیل جو ہے وہ عرب ورلڈ سے لے رہا ہے. اگر ان کو وہ اس کے معاشی بائیکاٹ کی صرف دھمکی دے دے نا عرب ورلڈ کہ جی یہ ہم آپ کے 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو نکال دیں گے یا آپ کو تیل نہیں دیں گے، تو انڈیا کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. لیکن جو بھی اس وقت جتنا بھی ریاکشن آیا ہے وہ بہت اچھا ہے. انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ ہو رہا ہے اور سفارتی سطح پہ بھی بات ہو رہی ہے، حکومتی لیول پہ بھی بات ہو رہی ہے. لیکن جب ہم اس کو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے پاکستان کی طرف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ریاکشن نہیں ہے. جس طرح فرانس میں جب یہ توہین رسالت کا واقعہ ہوا تھا تو ہمارے گلی کوچوں میں پورے پاکستان میں جس طرح احتجاج ہوا تھا، اس ایشو پہ جو انڈیا میں ہوا ہے پاکستان میں اس طرح کا احتجاج نہیں ہو رہا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلے جو بات آپ نے کی ہے کہ عرب کنٹریز میں زبردست قسم کا احتجاج ہوا ہے اور بڑا زوردار احتجاج ہوا ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن یہ احتجاج اگر تسلسل سے اور اگر مستقل طور پر نہیں ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے خاص طور پر عرب کنٹریز کے پاس طاقت ہے. عرب کنٹریز اگر واقعتاً اس بات پہ کھڑے ہو جائیں کہ انہوں نے بھارت کا بائیکاٹ کرنا ہے، یہ بائیکاٹ 1 دن 2 دن 8 دن کی بات نہیں ہوتی. وہ بائیکاٹ ان کا کریں یہ کہہ کر کہ آئندہ آپ سے کوئی تجارت نہیں ہوگی. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں انڈیا 8 دن نہیں نکالے گا. اگر اسے یہ واقعتاً بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو کام کرنے چلے یہ مستقل کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 8 دنوں میں 1 ہفتے میں یہ بڑیاں ہیں نا یہ ان کے پاؤں میں گر جائے گا. لہٰذا پہلی بات آپ والی بڑی درست ہے کہ اصل کرنے کا کام تو یہی ہے. تجارتی سفارتی یہ تعلقات ہیں جن کی بنیاد پہ حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث بنتی ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک کی تو بڑی طاقت ہے. پاکستان میں وہ پوزیشن نہیں ہے، پاکستان کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ کوئی ایسا اقدام اٹھا سکے جس سے بھارت مجبور ہو کر اپنے اس عمل سے پسپائی اختیار کرے. یہ صرف عربوں کو حاصل ہے، بہرحال وہ نہیں کر پا رہے. جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو رہا، دیکھیے میرے خیال میں
کہ اگرچہ عملی طور پر تو اسلام کے حوالے سے پاکستان کے مسلمانوں میں بڑی پسپائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسلام کے حوالے سے، عملی اسلام کے حوالے سے ہمارے اندر بہت کمی آ چکی ہے، بہت ہی ایمان کی کمزوری کا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک عشق رسول کا تعلق ہے، اللہ کے رسول سے عشق کا تعلق ہے، وہ اب بھی موجود ہے، وہ اب بھی ہے۔ جو اس دفعہ اس کا ریئیکشن نہیں ہوا، میں اس کی ایک وجہ بھی سمجھتا ہوں، ہمارے ہاں جو سب سے زوردار مسلک کہہ لیجئے وہ دیوبندی مسلک ہے، جو سب سے زوردار ہے، جس کے سب سے زیادہ مدارس ہیں، جس کی سب سے زیادہ مساجد ہیں، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ جب 295C کا مسئلہ پاکستان میں کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے بڑے زوردار انداز میں ایک مہم چلائی، لیکن اس وقت وہ آگے نہیں آ رہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ان کا جو بڑا اصل طبقہ ہی وہ ہے مولانا فضل الرحمان والا، کیونکہ وہ حکومت میں ہے، اور کوئی جو احتجاج ہوتا ہے وہ کسی وقت کوئی رنگ اختیار کر لیتا ہے، لہٰذا وقت کی حکومت کے جو بھی حمایتی ہوں وہ گریز کرتے ہیں کہ کسی احتجاج کو سامنے لایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اولاً تو واقعتاً دینی طبقات کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں آگے آتے، کم از کم ریزنٹمنٹ تو شو ہوتی، ظاہر تو ہوتا کہ ہمارے ہاں اس پر بہت یعنی لوگوں نے سہارے بیزاری کیا ہے، اظہار ناراضگی کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ بھی اس کا بھی اظہار نہیں ہو سکا۔ اس کی ظاہری وجہ جیسے کہ آصف صاحب نے فرمایا کہ آپس کے اختلافات اور وہ مسلک کے معاملات، سیاسی مقاصد پیش نظر ہیں، اور سیاسی مقاصد پیش نظر ہیں، جن کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا۔ بس یہ سر اس میں چیز ایڈ کروں گا تھوڑا سا۔ دیکھیے آپ بہت تحسین کر رہے ہیں کہ عرب ورلڈ میں کچھ کیا ہے۔ دیکھیے عرب ورلڈ یہ حرکتیں اسرائیل کے ساتھ بھی کرتی رہی ہے، پہلے کچھ دنوں کے لیے کچھ بائیکاٹ کر دیا، کچھ پروڈکٹس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اسرائیل ایک لہجے کے لیے بھی پیچھے ہٹا؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اسرائیل، ہنود اور یہود اب اکٹھے ہیں؟ اسرائیل کبھی کرنے دے گا یہ عرب ورلڈ کو؟ عرب ورلڈ تو اب اس کے آگے دوستی کے آخری لیول پر جانے کو تیار ہے، تو اسرائیل کرنے دے گا؟ یہ اس وقت ایک ہوتا ہے آئی واش کہ دنیا کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے یہ کر دو، یار عوامی رد عمل عمل بھی کہہ ہمارے سکتے ہیں نا۔ حکمرانوں نے کچھ کیا، یہ حکمران کچھ نہیں کر رہے تو عوام تو کچھ کر رہے عوام ہیں چلو عوام کچھ ابھی کچھ تو کیا ہے۔ میں آپ کو وہ صحیح ایک بتا رہا ہوں، حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، ڈاکٹر صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے امت مسلمہ۔ ابھی آپ کو کچھ دنوں بعد یہ سب چیزیں نارمل نظر آئیں گی۔ اس وقت پوری دنیا کی حقوق انسانی کی تمام NGOs موت پڑی ہوئی ہے، کہاں پہ؟ خاموش۔ اس قدر ظلم، اسی سے تو لگتا ہے کہ ان کی سرپرستی اور پشت پناہی ہے۔ تو اب آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ کسی حد تک جو کھڑی ہو کے وہ کر لیں گے؟ وہ ایک لمٹ تک کریں گے، اس کے بعد کہیں گے بھائی ٹھیک ہے۔ پھر اصل میں دیکھیں وہاں سے بندے نکالنا یا ان کو کرنا، دیکھیں بہرحال ہندوستانی اور پاکستانی دونوں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ہیومن ریسورس بہت بڑی جو ہے دنیا کی ہیومن ریسورس کو کور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹیلنٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور انڈینز جو ہیں وہ بہرحال میں نے بھی بہت دیکھا ہے باہر، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا الگ اور دین الگ، تو دین کی حد تک جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، دنیا والا معاملہ چلتا رہے گا، اور یہی ہونا ہے جب تک اندر سے، بھارت کے اندر سے وہاں کے لوگ متحد نہیں ہوں گے۔ باہر والے بس باہر کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے ہیں کہ آج کل تو وہی ہے کہ کسی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ بچانے کی بجائے موبائل نکالتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چل رہا ہے۔ دوسری بات، سوشل میڈیا کے اوپر اس حد تک اب کنٹرول ہو چکا ہوا ہے انڈینز کا۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے گوگل جو ہے وہ اس کے اندر کس حد تک پینیٹریشن انڈینز کی ہے، یوٹیوب کے اندر کس حد تک ہے، فیس بک کے اندر جو معاملہ ہے، یعنی کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ کس کے اس کو سرو کر رہے ہیں پرپس کو۔ اب ایسے اینکرز اور ایسے کالمنسٹ جو اپنے ویلاگز وغیرہ ڈالیں گے یوٹیوب وغیرہ کے اوپر جس میں کہ بھارت کی مذمت کی جائے، ان کی ویورشپ کو کم کر دیا جائے گا پہلے، اور الٹیمیٹلی ان کو بالکل آف کر دیا جائے گا۔ اب یوٹیوب کے ساتھ بہت سارے کالم نگاروں اور ویلاگرز کی نا اب معاش وابستہ ہو گئی ہے، اور ان کے لیے سب سے بڑا سہانا رو ہے کہ ہماری کسی بات سے یوٹیوب انتظامیہ ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا اب وہ اپنی اوپینینز کو چینج کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ پوری ایک اسلام کے خلاف ایک ہمہ جہتی،
ایک جسے کہے نا ایک وہ ہے یلغار، یا ان کی کوئی ایس او پی کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. خاموشی اختیار کرتے ہیں نا کہ چپ رہو بس، کے خلاف کی تو اب چپ. اب بہت سے لوگ ہلکی پھلکی بات کریں گے آئی واش کے طور پہ، لیکن سولوشن کی طرف نہیں جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جو بھی ظلم و ستم ہے ان کو تو بڑھا چڑھا کے دنیا میں بیان کریں، ایٹ لیسٹ یہ تو کریں. بالکل. پاکستان میں ہلکا پھلکا کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے تو انڈیا جو ہے وہ طوفان کھڑا کر دیتا ہے. اس وقت کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ ہے اس پہ بھی بہت زیادہ پینیٹریشن ان کے اندر ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے بتاتی ہیں کہ ہمیں خود ہی اٹھنا پڑے گا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اور متحد کرنا پڑے گا اور اپنے نظریات کو جو ہے وہ مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. اچھا جناب، کویت سے معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ارشد محسن صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آئیے اس ایشو پر ان سے بھی تبادلہ خیال کرتے ہیں. ڈاکٹر ارشد محسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بھارت میں حکومتی جماعت کے دو ارکان جس طرح توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں اور حکومت ان کے خلاف ایکشن لینے کی بجائے جس طرح انہیں سپورٹ کر رہی ہے، یہ فرمائیے کہ دنیا میں اسلام دشمنی کی ایسی کوئی مثال موجود ہے؟ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وسیم بھائی، اسلام اور مسلمانوں سے کن قوموں کو قیامت تک شدید دشمنی رہے گی، اس کی خبر تو 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلا دیا ہوا ہے. تَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان لانے والوں یعنی مسلمانوں کے بدترین دشمن دو ہوں گے، ایک یہود اور دوسرا مشرک. اور اسلام دشمنی کے کاموں میں توہین رسالت دشمنی کا بدترین مظاہرہ ہے. لیکن وسیم بھائی، مسئلہ ان کی دشمنی کا نہیں ہے، مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کے ترک قرآن کا ہے. ہندوستانی مسلمان قوم پریکٹیکلی تارک قرآن اور تارک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکی ہے. یہاں کوئی ناموس رسالت پر قربان ہونے والا پیدا نہیں ہوتا. یہاں مائیں غازی علم الدین اور ممتاز قادری کو جنم نہیں دیتی. یہاں ملاؤں کا وفد اپنے مشرک آقاؤں سے بابری مسجد کی شہادت اور بابری مسجد کی زمین کے بدلے میں اپنے لیے کالجوں اور اسکولوں کی زمینیں اور لائسنس مانگنے جاتا ہے. ہندوستانی مسلمان آج بھی فرقوں میں بٹا ہوا ہے اور ہر فرقے کا سردار مشرک آقاؤں کے دربار میں سرب سجود ہے. انہیں ناموس رسالت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطلب؟ اب دیکھیے نا، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان مشرک حکومت کی نوکری کرتا ہے. کیا آپ نے سنا کہ کسی ایک بھی مسلمان نے توہین رسالت کی بنیاد پر نوکری سے استعفیٰ دیا ہو؟ آج بھی وہ گستاخ رسول کی غلامی کرنے کو فخر کی چیز سمجھتے ہیں. ہندوستانی پارلیمنٹ میں اسلام مخالف قوانین بنتے ہیں اور مسلمان پارلیمنٹیرین اسی پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھا مزے لے رہا ہوتا ہے، وہاں سے موٹی موٹی تنخواہیں لے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بینیفٹس دیکھتا ہے. کیا کسی ایک مسلم پارلیمنٹیرین نے استعفیٰ دیا؟ نہیں دیا نا. اور نہ ہی کوئی ہندوستانی مسلمان مشرکین کی غلامی سے دستبردار ہونے کو تیار ہے. جی تو پھر اللہ بھی اپنی سنت پر قائم ہے نا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اندر سے خود کو بدلنے کو تیار نہ ہو. جی وسیم بھائی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کویتی حکومت اور کویتی عوام کی طرف سے بھارتی حکومت کی اس اسلام دشمنی کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیا معاملہ بھارتی مصنوعات کی بائیکاٹ سے بہت آگے نہیں نکل گیا کیا؟ وسیم صاحب، کویت جزیرہ عرب میں ایک چھوٹا سا ملک جو اپنی بقا اور حفاظت کے لیے بہت حد تک امریکہ اور یونو پر ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود کویت کی عوام اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور جیالی ہے. جب بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو کویت سے جو بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے. فلسطین کے اندر کویتی بہت مدد کرتے ہیں. اپنی بساط کے مطابق
بین الاقوامی سطح پر آواز بھی اٹھاتے ہیں اور مالی اعتبار سے بھی مظلوم فلسطینیوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو کویتی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ عوام اپنی حکومت پر دباؤ ڈالتی ہے کہ ہندوستان میں ظالم مشرکین کو روکا جائے۔ ہندوستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، ان کے سفیر کو بلا کر ڈانٹ لگانا اور کویتی پارلیمنٹ کے اندر مشرکوں کے خلاف سخت سے سخت ریزولوشن پاس کرنا، یہ سب وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ مشرک مخالف مہم میں نو ڈاؤٹ کویت سب سے آگے ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ باقی مسلم ممالک کویت سے مل کر کوئی یونائٹڈ فرنٹ نہیں بناتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محب اسلام کویتی قیادت سے رابطہ قائم کیا جاتا اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف مسلمانوں کی دفاع کے لیے کویت کی قیادت میں کوئی بین الاقوامی متحدہ محاذ بنایا جاتا۔ باقی کے اسلامی ممالک کویت کی ان کوششوں میں اس کا ہاتھ مضبوط کرتے، لیکن کیا کہا جائے وسیم بھائی، سچ تو یہ ہے کہ اس وقت امت کو ملکی اور بین الاقوامی قوانین سے بالا تر ہو کر انما المؤمنون الاخوہ پر آنا ہوگا، اور اگر نہیں آئے تو مسلمانوں کا صرف خون ہی بہے گا۔ اللہ مسلمانوں کو متحد ہونے اور ظالم مشرکین سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ ڈاکٹر ارشد محسن صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ جی، آپ نے ڈاکٹر ارشد محسن صاحب کے خیالات سنے، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آصف حمید صاحب اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔